الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے مروجہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج جو پوری دنیا میں خاص طور سے بر صغیر میں پوری دھوم دھام کے ساتھ جشن عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے، کیا اس کے منانے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے؟ اور کیا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ جشن منایا ہے، یہ عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منائی ہے؟ حضرات صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء کاملین، محدثین اور فقہاء کرام، اور ہمارے جو چار بڑے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کیا ان سب نے جشن عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا ہے؟ اگر نہیں منایا ہے تو اس کو سب سے پہلے منانے والا کون ہے؟ اس کا موجد کون ہے؟ کس شخص نے سب سے پہلے جشن عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا ہے؟ یہ باتیں میں آج آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ سبھی سامعین و ناظرین ہماری اس گفتگو کو از اول تا آخر سنیں گے۔ پیارے سامعین، جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت دنیا کفر و شرک کی تاریکیوں میں بھٹک رہی تھی، ہر طرف فتنہ و فساد کا بازار گرم تھا، ہر قبیلے کے اپنے الگ الگ خدا ہوا کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ان خدا پر وہ ناز کیا کرتے تھے، ہر طرف ظلم و ستم، جبر و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، ظلم و جہالت کی تاریکی نے عالم انسانیت کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ شراب پینا، عورتوں کا ننگا ناچنا، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا، لاتعداد بیویاں رکھنا اور والد کے مرنے کے بعد دوسری چیزوں کی طرح اپنی ماؤں کو آپس میں بانٹ لینا اور پھر ان کو اپنی بیویاں بنا لینا یا ان کو بیچ دینا، یہ رواج ان میں عام تھا۔ الغرض ہر طرح کی برائی ان میں موجود تھی۔ اس وقت خداوندی جوش میں آئی اور اب سے تقریباً 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو وہ نور بخشنے والا پیغمبر بھیجا کہ جس کے سر پر ختم نبوت کا تاج تھا۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے پیغمبر کو ایسی کامل اور مکمل شریعت عطا فرمائی ہے کہ اس کے بعد قیامت تک کسی بھی انسان کے لیے کسی مذہبی قانون اور نئی شریعت کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن آج یہ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس دین اسلام میں ایسی نئی باتیں پیدا کی جا رہی ہیں کہ جن کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور افسوس ہے مجھے ایسے حضرات پر جو بدعات و رسومات کی حقیقت کو جاننے کے باوجود محض دنیاوی اغراض اور اپنے فائدے کے لیے رقم اور پیسے کے لالچ میں بدعتوں اور جاہلانہ روایتوں کو سنت کا نام دے کر بھولی بھالی عوام کو تاریکی کی دلدل میں دھکیل رہے ہیں۔ انہی بدعتوں میں سے مروجہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، جسے معاشرے کے اکثر افراد دین کا حصہ تصور کرتے ہیں اور عبادت سمجھ کر مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جلسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، محفل میلاد منعقد کی جاتی ہے۔ لیکن یہ ایک سچائی ہے کہ اسلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام انتہائی اونچا ہے، کوئی دوسرا وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے مسلمانوں کو آگاہ کرنا اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے۔ آپ کے اخلاق، آپ کی سیرت اور آپ کا کردار لوگوں کو بتانا یہ اسلام کا اہم فریضہ ہے، اور اس میں ہی مسلمانوں کی کامیابی کا راز مضمر ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت خوشی کا باعث ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہونا یہ فطری اور طبعی بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں بدعات و خرافات کا سلسلہ شروع کر دیا جائے،
جیسا کہ آج کل میلاد کے نام پر کیا جا رہا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے فرما دیا تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور نئی نئی باتوں سے دور رہو، اس لیے کہ دین میں ہر نئی بات جس کا حکم نہیں دیا گیا ہے بدعت ہے۔ اس مروجہ میلاد کا اسلام میں کہیں ثبوت نہیں ہے، بلکہ یہ مروجہ میلاد 7ویں صدی ہجری کی پیداوار ہے۔ پورے 600 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اس بدعت کا مسلمانوں میں کہیں رواج نہیں تھا، نہ کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے جشن عید میلاد نبی منایا ہے، نہ کسی تابعین نے یہ محفل منعقد کی ہے، نہ کسی محدث نے، نہ کسی مفسر نے، نہ کسی فقیہ نے، نہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، نہ امام شافعی نے، نہ امام مالک نے، نہ امام احمد ابن حنبل نے، کسی سے بھی یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ بلکہ سب سے پہلے میلاد منانے والی شخصیت ایک ظالم اور فضول خرچ بادشاہ، اس نے 604 ہجری میں سب سے پہلے اس کے حکم سے یہ محفل میلاد منائی گئی۔ اس شخص کے بارے میں، اس بادشاہ کے بارے میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص ہر سال میلاد پر لاکھوں روپے خرچ کرتا تھا۔ اس طرح اس نے رعایا کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کر دیا اور اس کے لیے ملک اور قوم کے پیسے کو لوٹ کر محفل میلاد پر خرچ کرنا آسان ہو گیا۔ اس بہانے اس نے اپنی بادشاہت کو بھی مضبوط کر لیا اور ملک اور قوم کی رقم کو، ان کے پیسے کو بے سود صرف کرتا رہا، خرچ کرتا رہا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ کو مناتے تھے، اس دن جشن مناتے تھے۔ جب مسلمانوں کی اس طرف نظر ہوئی تو دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی یہ رسم اختیار کر لی، حالانکہ سلف صالحین سے اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے۔ اگر یہ جائز ہوتی اور اس کے منانے میں خیر ہوتی تو پہلے کے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت رکھتے تھے اور اچھے کام کرنے کے حریص تھے وہ مناتے، لیکن سلف صالحین کا میلاد نہ منانا اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ میلاد مروجہ طریقے پر منانا درست نہیں ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ محفل چونکہ زمانے فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں منائی گئی ہے، زمانے صحابہ اور زمانے تابعین طب تابعین میں یہ محفل منعقد نہیں ہوئی ہے، اس محفل کا موجد 600 سال بعد کا ایک بادشاہ ہے جس کو اکثر اہل تاریخ فاسق لکھتے ہیں، اس نے یہ مجلس منعقد کی ہے۔ یہ مجلس بدعت اور گمراہی ہے، اس کے ناجائز ہونے کے واسطے یہ دلیل کافی ہے کہ خیر القرون میں کسی نے اس کو نہیں منایا ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کے جو مشہور مفتی ہے مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کے والد محترم حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موجودہ مروجہ میلاد ہمارے نزدیک ناجائز اور بدعت ہے۔ اسی طریقے سے سعودی عرب کے سابق مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میلاد منانا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ بدعت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین سے ثابت نہیں ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے والوں پر اگر ایک نظر دوڑا لی جائے تو اکثر ایسے افراد ملیں گے جو دین سے ناواقف، احکام شریعت سے ناآشنا ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ قریب آتا ہے ان افراد میں جوش و خروش پیدا ہوتا ہے اور یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اب اللہ کے محبوب ترین پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام پر جو کچھ ہونے لگا ہے اسے سن کر اور دیکھ کر روح کانپنے لگتی ہے۔ ہر سال عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بر صغیر میں ظلم اور جہالت کے ایسے شرمناک مظاہر کیے جاتے ہیں کہ ان کے انجام کے تصور سے روح کانپ اٹھتی ہے۔ مختلف محلوں کو رنگین روشنیوں سے سجایا جاتا ہے اور ہم نے یہ بھی سنا ہے بلکہ سوشل میڈیا پر یہ دیکھا ہے کہ تبرک کے خیال سے خانہ کعبہ اور روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویریں بھی بنائی جاتی ہے۔ جگہ جگہ پر روضہ اطہر اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بنا کر گڑی کی جاتی ہے، جنہیں کچھ بے فکر نوجوان ایک تفریح گاہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور کچھ بے پردہ عورتیں، ننگی عورتیں انہیں چھو کر خیر و برکت حاصل کرتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب پورے محلوں کو روشنیوں سے
سجا دیا جائے گا تو پھر عورتیں اور بچے ایسے میلے دیکھنے کے لیے کیوں نہ پہنچیں گے جس میں میلے کا مزہ بھی ہے اور معاذ اللہ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب بھی ہے۔ چنانچہ راتوں کو دیر تک مرد، عورتیں، بچوں کا ایسا مخلوط اجتماع رہتا ہے کہ جس میں بے پردگی، گنڈا گردی اور بے حیائی کی کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ مجالس میلاد میں جن منکرات کا ارتکاب ہوتا ہے اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ یہ تھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اور مروجہ میلاد کی مجالس کے منکرات کہ اس بے دینی کو دین کہا جا رہا ہے، اسے اسلام اور مسلمانوں کے نام سے پیش کیا جا رہا ہے اور بھولی بھالی عوام بھی پوچھے بغیر، تحقیق کیے بغیر اس کو کرنے میں مصروف ہے۔ خدا را خواب غفلت سے بیدار ہو جائیے، ان خرافات کی ظاہری چمک دمک کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آئیے، ان بدبختانہ عقائد سے اپنا دامن چھڑائیے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے عہد کیجیے، اس میں ہماری فلاح اور کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو احکام شریعت کا مکمل پابند بنا دیجیے، بدعات و خرافات اور رسومات سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مکتوب میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس کو ذرا اپنے ذہن و دماغ کو کھول کر کے سننا۔ حضرت فرماتے ہیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر بالفرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں زندہ ہوتے اور یہ مجلس منعقد ہوتی تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی ہوتے اور اس اجتماع کو لوگوں کے اکٹھا ہونے کو پسند کرتے؟ تو اس سلسلے میں حضرت فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں بندے کا یقین ہے کہ وہ ہرگز اسے قبول نہ فرماتے۔ میرا بھی یہی یقین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہرگز پسند نہ فرماتے۔ اس طرح لوگوں کے پیسے کو اور ان کی رقم کو اکٹھا کر کے فضول خرچ کر دینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز پسند نہیں فرماتے۔ آپ سب بھی کمنٹ کے ذریعے سے بتلائے کہ کیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجلس منعقد ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح جلسے جلوس نکالے جاتے، اس طرح عوام کے پیسے کو اور ان کی رقم کو خرچ کیا جاتا، فضول خرچ کیا جاتا، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے؟ سبھی حضرات بتلائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔